اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ رجب المرجب کے فضائل اور برکات کے سلسلے آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، اور انہی تمام تر عبادتوں کے بیان میں ایک خاص عبادت کا تذکرہ آج مقصود ہے، یعنی کہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے اور سال کے 12 مہینوں میں جتنی بھی شب جمعہ مہینے میں 4 یا کبھی کبھی 5، تمام کی برکتیں رحمتیں اپنے مقام پر۔ البتہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ کے حوالے سے ایک حدیث سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں اس حدیث کو لکھا۔ اس حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان میرا مہینہ، اور ماہ مبارکہ رمضان میری امت کا مہینہ۔ پھر آپ نے ماہ رجب المرجب کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی کہ جو شخص بھی اس کے تمام روزے رکھے گا، خداوند عالم اس کے لیے 3 انعامات کو قرار دے گا۔ پہلا انعام اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت، دوسرا انعام آئندہ آنے والی زندگی کے تمام دنوں میں عصمت، گناہوں سے تحفظ، اور تیسرا قیامت کے ہولناک دن میں پیاس کی شدت سے امان۔ تو روایت کا جملہ ایسے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ان پورے مہینے کے روزوں پر قدرت نہیں رکھتا، تو میں اس ثواب کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم ثواب حاصل کر سکتے ہو اگر اول رجب، اول ماہ، اوسط رجب، اوسط ماہ، اور آخر رجب یعنی پہلی 15 اور 29 تاریخ، یہ 3 دنوں کے روزے رکھ لو کہ پہلا روزہ 10 گنا اجر و ثواب کے ساتھ 10 کے برابر، پھر 20، پھر 30، 3 روزے 30 کے برابر، ماہ رجب المرجب۔ پھر آپ فرماتے ہیں مت غافل رہنا اس ماہ مبارک رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ سے، کہ اسے ملائکہ رغبتوں والی رات کے نام سے یاد کرتے، لیلۃ الرغائب، فرشتے اسے اس نام سے یاد کرتے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے، اور ایسا اس لیے جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے تو ایسے میں سارے فرشتے، کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا، سب کے سب مکۃ المکرمہ کے حرم خانہ کعبہ کے پاس اتر آتے، اور سب پر خدا اپنی رحمت اور نورانیت کو نازل کر دیتا ہے۔ پھر خدا اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم کچھ طلب کرنا چاہتے ہو تو طلب کرو تاکہ تمہیں عطا کیا جائے۔ تو فرشتے خدا سے التماس کرتے کہ پروردگار، ماہ مبارک رجب میں خاص طور سے اور آج کی رات میں مغفرت مانگنے والے روزے داروں کے لیے اپنی بارگاہ سے مغفرت عنایت فرما دے۔ خدا فرماتا ہے
فرشتوں میں نے ان کی مغفرت کو لکھ دیا. اس اعتبار سے رغبت یعنی چاہت، امید، خواہش بڑے ثواب کی رات. پھر آپ نے اس رات کے اعمال کو بیان کیا کہ جن اعمال کو شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات، اس شب کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس ایک نماز نقل ہوئی جس کے فضائل بہت زیادہ، جنہیں سید نے کتاب اقبال میں شیخ عباس قمی کہتے اور علامہ مجلسی نے روایت اجازہ بنی زہرہ میں ذکر فرمایا. ان میں سے ایک یہ کہ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جاتے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکم خدا، قبر کی پہلی رات یہ نماز لیلۃ الرغائب کی نماز بحکم خدا، خوبصورت بدن، خندہ چہرہ، صاف اور شیریں زبان کے ساتھ آ کر کہے گی، اے میرے حبیب خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پالی ہے. وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو خدا کی قسم میں نے تجھ سے خوبصورت اور شیریں کلام اور خوشبو والا کوئی دیکھا ہی نہیں. صاحب قبر کے الفاظ، تو کون ہے؟ صاحب قبر پوچھے گا اس نماز سے، وہ جواب دے گی کہ میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب جو تو نے فلاں رات، فلاں مہینے، فلاں سال میں پڑھی تھی، آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں. اس وحشت اور تنہائی میں تیری ہمدم اور غمخوار ہوں. کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو میں اس وقت تیرے سر پر سایہ کروں گی. بس خوش اور خرم رہ کہ خیر اور نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی. اس بابرکت نماز کی ترکیب یہ کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور شب جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے. 12 امام کے ماننے والے، پہلی شب جمعہ ماہ رجب 12 رکعت نماز، یعنی کہ 6 نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی. نماز کی نیت نماز لیلۃ الرغائب 2 رکعت بجا لاتا یا بجا لاتی ہوں رجاءً قربتاً الی اللہ. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سجدے سے سر اٹھا کر رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی الاعظم 70 مرتبہ. پھر دوبارہ سجدہ اور پھر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ وہ حاجات بھی خدا اس نماز کی برکت سے پورا فرمائے گا. نماز کا بیان تو آپ نے سماعت فرما لیا. کتاب کا حوالہ آپ کے علم میں مفاتیح الجنان، رجب المرجب کے اعمال، مشترکہ اعمال کے بیان میں لیلۃ الرغائب کے نام سے یہ نماز موجود ہے. البتہ نماز کی نیت پر 2-3 جملے. مراجع عظام کے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں. بعض مراجع عظام اس کے استحباب کے قائل ہیں، بعض اس کے استحباب کے قائل نہیں ہیں. تو دونوں اعتبارات سے
فرق یہ ہے کہ ہر ایک مومن اور مومنہ اس نماز کو پڑھے رجاء مطلوبیت کی نیت سے، تو تمام اعتبارات سے اس کی نماز اور اس کا ثواب انشاءاللہ، اب چاہے آغا سیستانی کا مسئلہ ہو، آغا خامنائی کا مسئلہ ہو، آغا اسحاق فیاض کا مسئلہ ہو، یا آغا سعید الحکیم کا مسئلہ ہو، یا آغا وحید خراسانی کا مسئلہ ہو، رجا کی نیت، رجاء مطلوبیت، اور وضاحت میں لکھا کہ ثواب کے ارادے سے اس نماز کو پڑھا جائے، انشاءاللہ یہ نماز کا ثواب بحق ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔